بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیکی کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نیکی کی بہترین ڈیفینیشن جو عطا فرمائی ہے ہمیں، وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی مہیا کرتی ہے اور ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم نیکی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو ہم کنورٹ کریں، تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے اس کے مطابق ہم نیکی کر کے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کر کے، لوگوں کے ساتھ اچھا ڈیل کر کے، لوگوں کی مشکلات حل کر کے ہم اللہ کے قوانین کے مطابق ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں۔ سورہ بقرہ میں نیکی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: نہیں ہے نیکی یہ کہ کر لو تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر، پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز، دے زکوٰۃ، اور نیک ہیں وہ لوگ جو پورا کرنے والے ہیں عہد کو جب عہد کر لیں، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ ہیں متقی۔ اب اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جیسا کہ آیت کریمہ سے واضح ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لیں، نماز پڑھ لیں، یہی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پہ ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، اور فرشتوں پہ، کتابوں پہ، پیغمبروں پہ ایمان لائے۔ یہ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ نیکی کی یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں ان چیزوں پہ جن کے اوپر اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ دوسرا سٹیپ اس کا یہ ہے کہ دیں مال۔ اب اللہ پاک نے ایمان لانے کے بعد جو پہلی انسان کو ہدایت دی ہے کہ وہ مال دے اللہ کی محبت میں۔ اب انسان کی کمزوریاں کیا ہیں؟ مال اور اولاد انسان کی دو بڑی کمزوریاں ہیں۔ اب مسلمان میں اللہ تعالیٰ یہ دونوں کی قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد انسان متقی بنتا ہے۔ اب جو مال دینا ہے وہ ہم نے کس کو دینا ہے؟ مال دینا ہے رشتہ داروں کو، مال دینا ہے یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو۔ دولت جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جو ہمیں نصیب ہوتی ہے، جو ہم محنت کر کے لیتے ہیں، اس دولت کے اوپر ہمارے رشتہ داروں، بیوی بچوں کا، مسافروں، یتیموں، مسکینوں اور مانگنے والوں کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں مانگنے والوں کا حق رکھ دیا ہے۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ آپ کے مالوں میں سوال کرنے والے اور مانگنے والے اور محروم لوگوں کا میں نے حق رکھ دیا ہے۔ اب حق جو ہے وہ ایسی چیز ہے جب آپ زبردستی لے سکتے ہیں، قانون کے تحت لے سکتے ہیں، تو اس حد تک اللہ پاک نے ہمارے مالوں میں دوسروں کا حق رکھا ہے۔ جب یہ حق رکھتے ہیں تو پھر یہ مال اور یہ سارا کچھ ہم اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور نماز جو ادا کرنا ہے وہ ایک سسٹم ہے، ہم اس سسٹم کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، صلاۃ کا قائم کرنا، یہ ہماری ایک نظام کا بنیادی حصہ ہے۔ اور جب نماز قائم کر کے ہم زکوٰۃ کا سسٹم لاگو کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری معاشرتی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ ہم عہد کو پورا کریں
اور جو ہم اپنی تکلیفیں ہیں، جو ہمارے مجاہدین جنگ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کو جسمانی تکلیفیں آتی ہیں، ان کو بہت زیادہ جو آگے ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنے میں وہ جسمانی تکلیفیں اور باقی مالی اور جان سے وہ جو جہاد کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ تنگ دستی آتی ہے، اور وہ تنگ دستی میں یہ تکلیفیں جنگ میں جہاد میں مسلمانوں کو پیش آتی ہیں، تو وہ اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اس میں ثابت قدم رہتے ہیں، جو ان تکلیفوں میں اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں، اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہیں، دشمن کے آگے پیٹھ پھیر کے بھاگتے نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ راست باز ہیں اور یہ متقی ہیں۔ اب اللہ پاک نے نیک لوگوں کی جو ڈیفینیشن بتا دی ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بالکل واضح ہے، اور اس میں اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک کام اور نیک عمل کس طریقے سے کر کے کیا آبجیکٹو ہے اللہ پاک کا قرآن پاک میں، کہ نیکی جو ہے وہ کرنی وہ کیا ہے، اس کی کیا میننگ ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ نیکی یہ چیز ہے، وما علینا الا البلاغ۔